هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. سورۃ البقرہ آیت نمبر 273۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ للفقراء، یہ صدقات اور محتاجوں کے لیے ہیں، الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں روکے گئے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں سفر نہیں کر سکتے، یحسبهم الجاہل، ناواقف گمان کرتا ہے ان کے بارے میں، اغنیاء من التعفف، سوال نہ کرنے کی وجہ سے مالدار، تعرفهم بسیماهم، تو انہیں ان کی علامت سے پہچان لے گا، لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، وما تنفقوا من خیر، اور تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو بلا شبہ اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر بڑی تفصیل سے احکامات ذکر فرمائے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ صدقات کن لوگوں کو دینے ہیں، یعنی آپ کے صدقات اور خیرات کے حقدار لوگ کون ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی 6 صفات کا اس ایک آیت مبارکہ میں ذکر کیا ہے۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی غریب آدمی کو، کسی سوالی کو، کسی سوال کرنے والوں کو صدقات اور خیرات دینے چاہیے، لیکن یہ آیت مبارکہ ان لوگوں کا تذکرہ نہیں کرتی، بلکہ معاشرے میں ایک ایسا طبقہ جنہیں کبھی بھی ہم نے نہیں سمجھا کہ یہ بھی ہمارے مالوں کے حقدار ہیں، اللہ رب العالمین نے بڑی کھل کر کے ان لوگوں کی نہ صرف حمایت فرمائی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کی بہت زیادہ تعریف بھی کی ہے اور اس کی تاکید بھی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ صدقات فقیروں کے لیے ہیں۔ یہ فقیر وہ لوگ ہیں، المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، یہ فقراء وہ لوگ شامل ہیں جنہیں ان کے گھر بار سے نکال دیا گیا اور وہ اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ انہیں ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ جو اصحاب صفہ تھے، اس زمانے میں وہ اس کے سب سے زیادہ حقدار تھے۔ یہ اصحاب صفہ تقریباً 400 صحابہ کرام تھے، جو کبھی کبھی کم بھی ہو جایا کرتے تھے، یعنی جہاد پہ بھی ان کو بھیجا جاتا تھا، پھر بعض صحابہ کرام وہاں جا کے شہید ہو جاتے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صدقات جو ہے نا، اس کے سب سے اولین حقدار فقیر لوگ ہیں، اور فقیر وہ ہوتا ہے المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، جنہیں ان کے گھروں سے مالوں اور جانوں کے ساتھ ان کے گھروں سے انہیں نکال دیا جائے۔ تو یہ جو مدارس میں پڑھنے والے طلباء ہوتے ہیں یا یہ دین کی خدمت کرنے والے جو علماء ہوتے ہیں، آپ یقین کریں کہ ایسا جو طبقہ ہے ان کا اس دنیا میں کوئی گھر نہیں ہوتا۔ یہ ساری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کرتے ہیں، 8-10 سال اپنے گھر سے بے گھر ہوتے ہیں، کسی مدرسے میں جا کر کے دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور دینی تعلیم کو حاصل کر لینے کے بعد بھی ان کی ساری زندگی اللہ کے دین کی خدمت اور اس کی آبیاری کے لیے وہ اپنے گھروں سے مسلسل ہی نکلے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی ساری زندگی ایسے ہی گزر جاتی ہے۔ تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے اس لیے نکل گئے کہ وہ اللہ کے دین کے لیے اور اس کے غلبہ کے لیے۔ یہ پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ دوسری بات یہ ذکر کی الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو زمین میں سفر نہیں کر سکتے، یعنی وہ خدمت پر اور اللہ کے دین کی خدمت کے لیے ایسے انہوں نے اپنے آپ کو کسی ایک جگہ پر لازم کر لیا ہے کہ وہ زمین پر سفر نہیں کر سکتے۔ اور زمین پر سفر نہ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ان کی ذمہ داریاں ایسی ہیں اور ان کی مصروفیات ایسی ہیں کہ وہ اپنی اس مصروفیت کے ہوتے ہوئے نہ محنت کر سکتے ہیں، نہ مزدوری کر سکتے ہیں، نہ کاروبار کر سکتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اصحاب صفہ تھے وہ بھی ایسے ہی تھے کہ وہ صرف مسجد نبوی میں رہتے تھے، ان میں سے کوئی صحابی کاروبار نہیں کرتا تھا، کوئی صحابی ادھر ادھر اس لیے نہیں جاتے تھے کہ کسی وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور وہ ان کے سامنے بیٹھتے اور ان سے علم کو حاصل کرتے۔ اور یہی وہ صحابہ کرام تھے جو میدان جہاد میں بھی نکلتے اور جہاد بھی کرتے۔ تو یہ ذاتی کاروبار نہیں کر سکتے تھے، یہ اپنی مرضی سے ادھر ادھر نہیں نکل سکتے تھے۔ آج بھی مدارس میں پڑھنے اور پڑھانے والے جو علماء ہوتے ہیں وہ اسی لحاظ سے ان کی زندگی گزرتی ہے کہ وہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، نہ تو زمین میں چلنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی وہ زمین میں نکل کے سفر کر کے کوئی اپنے لیے محنت اور مزدوری کر سکتے ہیں۔ تیسری بات اللہ رب العالمین نے چوتھی بات یہ ذکر کی کہ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جو ناواقف بندہ ہوتا ہے نا، فقیر وہ ہوتا ہے اور جس کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ ناواقف بندہ دیکھ کر یہ سمجھے کہ یہ بندہ تو مالدار ہے، یعنی اس کے کپڑے اچھے ہیں، بظاہر اس کا رہن سہن اچھا ہے، لیکن ہے وہ غریب، یعنی اس کے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، وہ مالدار نہیں ہے، لیکن اس کے کپڑے اچھے ہیں، ظاہر دکھنے میں وہ آدمی مالدار لگتا ہے، لیکن وہ اس کی صورت یہ ہے کہ اس کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو اچھا بنا رکھا ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ غریب وہ آدمی ہوتا ہے جس کے کپڑے پھٹے پرانے ہوں، ہمیں یہ لگتا ہے غریب آدمی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے سامنے ہمیشہ دستے سوال کرتا رہے، اپنا سوالی بنتا رہے، ہم اسے غریب سمجھتے ہیں۔ حالانکہ آپ یقین کریں، میں چونکہ ان چیزوں کو زیادہ جانتا ہوں، جو احباب اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیے ہوتے ہیں اور جو ساری زندگی مساجد اور مدارس میں رہتے ہیں، یہ ان کی ساری زندگی اس چیز میں گزر جاتی ہے کہ بہت معمولی وظیفے پہ اپنی ساری زندگی کسی مسجد اور مدرسے میں گزار دیتے ہیں، اور دیکھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ یہ آدمی بڑا مالدار ہے، حالانکہ حقیقت میں اس کے پاس ایسی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ وہ تو دین پر عمل کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ کو طہارت پسند ہے، اللہ کو صفائی ستھرائی پسند ہے، تو وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے اگر اچھے کپڑے پہن لیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بہت مالدار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں
یہ صدقات ان لوگوں کو دینے ہیں کہ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، سوال کرنے سے آدمی جو بچتا ہے اور نواقف سمجھتا ہے کہ یہ بندہ بڑا مالدار ہے، وہ آدمی آپ کے مال کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے اس کی 5ویں نشانی ذکر کی کہ تعریفہم بسیماہم، آپ ان کی پیشانی سے اور علامتوں سے سمجھ جائیں گے کہ یہ غریب بندہ ہے۔ یعنی بسا اوقات کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کی چہرے سے اور اس کی پیشانی سے اور اس کی علامتوں سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ یعنی غریب ہے، اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو تھے، وہ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور غریب اس قدر تھے اور بھوک اور ان کے پاس محتاجی اس قدر تھی کہ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک آیت کی تفسیر کے بارے میں سوال کر رہے تھے تو وہ تفسیر تو زیادہ جانتے تھے، اور ایک بلکہ صحابی رسول سے اس کے بارے میں سوال کیا کہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کیا ہے۔ اب وہ صحابی نے اس کی تفسیر بیان کر دی، جبکہ اس کی تفسیر ان کے نزدیک یہ نہیں تھی۔ ان کے نزدیک یہ تھی کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے اور مجھے کھانا کھلایا جائے، لیکن وہ اس کو سمجھ نہیں سکے۔ ایسا آدمی جو آپ علامتوں سے سیاق و سباق سے معلوم کریں کہ یہ بندہ غریب ہے اور اس کو دینا چاہیے، لیکن آپ اس کو پہچان نہ سکیں، تو کسی مستحق بندے کو تلاش کرنا اور ایسے بندے کو ڈھونڈنا جو واقعتاً آپ کے مال کا مستحق ہے فی زمانہ بہت مشکل ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا اور تلاش کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو بندہ سوال کرتا ہے اسے دے دیا جائے، یا جس کے بارے میں شہرت ہے کہ یہ بندہ غریب ہے اسے دے دیا جائے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تعریفہم بسیماہم، آپ ان کے علامتوں سے پہچان لیں گے۔ مراد یہ ہے کہ بھوک کی وجہ سے کبھی اس بندے کو کمزوری ہوتی ہے، کبھی اس بندے کے جو چہرے کی رنگت ہے وہ زرد پڑی ہوتی ہے، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ نہ کھانے کی وجہ سے اس کا جسم انتہائی نحیف اور کمزور ہوتا ہے، بیماریوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے اور علاج معالجے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو ایسا جو بندہ ہے آپ ان کی علامتوں سے اس کو پہچان لیں گے۔ اور چھٹی بات کا تذکرہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چھٹی ان کی صفت یہ ہے کہ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر اور چمٹ کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے، لوگوں سے مانگتے ہی نہیں ہیں۔ لہٰذا وہ بندہ جو لوگوں سے مانگتا نہیں ہے اس بندے کو دینا چاہیے۔ یہ ابھی عید الاضحیٰ آئے گی، اور عید الاضحیٰ میں یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ آپ کے گھر میں مانگنے کے لیے گوشت آ جائے تو آپ اس کو دے دیتے ہیں، اور جو مانگنے کے لیے نہیں آتا وہ آپ کا نمازی ہے، آپ اس کو جانتے ہیں اور آپ کا تعلق والا ہے، کبھی اس نے اپنی زبان سے اس بات کا اظہار ہی نہیں کیا کہ میں قربانی نہیں کرتا یا میرے ہاں قربانی نہیں ہے، تو آپ بھی اس کو نہیں دیتے، کیونکہ وہ مانگنے کے لیے تو آپ کے پاس آیا ہی نہیں۔ جبکہ ہمارے صدقات میں وہ آدمی سب سے بڑھ کے مستحق ہے جو بندہ لوگوں سے سوال نہیں کرتا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ صحابہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور کہا اللہ کے نبی مجھے کچھ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، دوبارہ مانگنے کے لیے آگے، آپ نے پھر دے دیا، تیسری دفعہ جب مانگنے کے لیے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے نا یہ بڑی زرخیز ہے اور بڑی میٹھی ہے، تو جو بندہ اپنے لیے مانگنے کا دروازہ کھول دیتا ہے نا اللہ اس بندے کے اوپر فقر اور فاقے کو مسلط کر دیتا ہے۔ تو حکیم کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی آج کے بعد میں کسی سے نہیں مانگوں گا، میں کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ حکیم رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی کسی بھی بندے سے سوال نہیں کیا، کبھی کسی بندے سے سوال نہیں کیا، یہاں تک کہ ان کا جو جائز حصہ ہوتا تھا نا، جائز حصہ جو مال غنیمت میں سے ملتا وہ بھی لینے سے انکار کر دیتے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، مسلمانوں کو فتوحات ہوئی
اور جو مال حصے میں تقسیم ہو رہے تھے، حکیم رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا کہ یہ تمہارا حصہ ہے، تو حکیم نے صاف طور پہ کہہ دیا کہ میں کبھی بھی مسلمانوں کے مال میں سے کسی کا نہ مطالبہ کروں گا اور نہ کسی کو قبول کروں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا گواہ ہو جاؤ، میں نے حکیم کا حصہ اس کو دینا چاہا اور اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جو آدمی مانگنے کا اہل نہیں ہے، اس کے باوجود بھی لوگوں سے مانگتا ہے۔ آپ نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا، مالدار ہوتے ہیں، گھر میں بھوک نہیں ہوتی، ذاتی مکان ہوتے ہیں، گاڑیاں ہوتی ہیں، بنگلے ہوتے ہیں، کاروبار ہوتے ہیں، اس کے باوجود مانگنے کی جو صورت ہے وہ بدستور ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی لوگوں سے مانگتا رہتا ہے وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پہ گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ لوگوں کے نوالے کھینچ کر کے کھاتا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہوتا جو لوگوں پر چکر لگاتا ہے، کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس، وہ مسکین نہیں ہوتا۔ لوگ اسے ایک لقمہ دے دیں یا 2 کھجوریں دے دیں پھر وہ آگے چل پڑتا ہے۔ یہ جو ڈور ٹو ڈور ہمارے پاس فقیر مسکین آتے ہیں، ایک اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، کچھ لیا، پھر اگلے دروازے پہ، پھر اس سے اگلے دروازے پہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مسکین نہیں ہوتا، بلکہ مسکین وہ ہوتا ہے کہ مسکین وہ ہے جو نہ تو مال رکھتا ہے، یعنی اتنے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس کہ آپ اس کو غنی کہہ سکیں، اور نہ ہی وہ اتنا غریب ہے کہ آپ کو لگے کہ اس کو صدقہ دینا چاہیے، بلکہ وہ دونوں کے درمیان ہے۔ اتنے پیسے ہیں کہ آپ اس کو مالدار نہیں کہہ سکتے، اور اتنے پیسے ہیں کہ آپ اس کو یعنی خیال ہی نہیں کرتے کہ یہ میرے پیسوں کا مستحق ہے۔ یہ بندہ صحیح معنوں میں مسکین ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لوگوں سے سوال کرنے سے بہت زیادہ ڈرتے بھی تھے اور بچتے بھی تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ سواری کے اوپر سوار ہوتا اور اس کا کوڑا زمین پر گر جاتا نا، تو وہ کسی سے یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ مجھے کوڑا پکڑا دو، بلکہ وہ خود زمین پر اترتا اور اس کوڑے کو پکڑتا۔ کوئی کسی سے یہ نہیں کہتا تھا کہ مجھے پانی لا کر کے دو، وہ اتنا بھی لوگوں سے سوال نہیں کرتے تھے۔ تو مسکین وہ ہوتا ہے جو لوگوں سے مانگتا نہیں ہے، جو لوگوں سے سوال نہیں کرتا، لوگوں سے بھیک نہیں مانگتا۔ تو یہ 6 علامتیں ہیں جس بھی بندے کے اندر یہ پائی جاتی ہیں، وہ آپ کے صدقات کا اور آپ کی جو خیرات ہے اس کا مستحق ہے۔ ما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، تم جو بھی اللہ کے راستے میں دو گے اللہ رب العالمین اسے بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رات اور دن، پچھلے چھپے ہوئے اور کھلے، یعنی اعلانیہ اور چھپ کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قیامت کے دن نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی یہ لوگ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔